بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آج کی اچھی بات کریں گے۔ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، جیسے آگ، پانی، ہوا، درخت، چاند، سورج، ستارے وغیرہ۔ السلام علیکم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اقوال زریں، جو صفحہ نمبر 74 یعنی 74 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 74 کھولتے ہیں۔ اقوال زریں یعنی گولڈن ورڈز، اس سے مراد ایسی اچھی اور فائدہ مند باتیں ہیں جو بڑی اور اہم شخصیات نے کہی ہوں۔ اقوال زریں پڑھنے سے پہلے ہم اس سبق کے خاص الفاظ پڑھتے ہیں۔ سیرت، اعمال، دیانت، کنجی، حسن، گلہ، شمع، مصیبت۔ سب سے پہلا قول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نزدیک تمہاری صورت کی نہیں بلکہ تمہاری سیرت اور اعمال کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے رتبے، پیسے یا خوبصورتی سے نہیں پہچانتے، بلکہ اللہ کے نزدیک انسان کے اچھے اور نیک کام سب سے افضل ہیں۔ اس لیے ہمیں نیک اور اچھے کاموں پر توجہ دینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیانتداری نیکی کی کنجی ہے اور نیکی جنت کی کنجی ہے۔ یعنی سچائی اور ایمانداری نیکی ہے، اور نیکی کر کے ہی ہم جنت میں جانے کا راستہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ دیانتدار، ایماندار اور سچا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمل کا حسن یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ ڈالو۔ عمل کا حسن یعنی کام کی خوبصورتی۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی اہمیت اس وقت تک رہتی ہے جب ہم اسے اس کے وقت پر کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کو وقت پر کریں، اسی سے اس کام کی اہمیت بڑھتی ہے۔ ایک چینی فلسفی نے کہا، اندھیرے کا گلہ کرنے سے ایک شمع جلانا بہتر ہے۔ یعنی جب آپ کسی چیز میں کوئی کمی یا برائی دیکھیں تو اس پر شکایت کرنے کی بجائے اسے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اطالوی شاعر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مصیبت انسان کو ایسے نکھارتی ہے جیسے آگ سونے کو۔ جس طرح سونے کو آگ میں ڈال کر پہلے پگھلایا جاتا ہے، پھر اس سے اپنی مرضی کا کسی طرح کا بھی زیور بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے سمجھداری سے حل کرنے کی کوشش کرے اور اس مشکل وقت سے سیکھنے کی کوشش کرے، اپنی غلطی کو سدھارے۔ اسی طرح مصیبتوں کو سہنے اور انہیں برداشت کرنے کے بعد انسان مضبوط ہوتا ہے۔ سبق کی پڑھائی کے بعد مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلی خالی جگہ ہے، اللہ کے نزدیک تمہاری صورت کی نہیں بلکہ تمہاری سیرت اور اعمال کی اہمیت ہے۔ دوسری خالی جگہ، نیکی جنت کی کنجی ہے۔ نمبر 3، آج کا کام کل پر نہ ڈالو۔ سوال نمبر 2، الفاظ کے معنی لکھیں اور جملے بنائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے شمع، جس کا مطلب ہے روشنی۔ اندھیرے میں شمع جل رہی ہے۔ دوسرا لفظ ہے گلہ، جس کا مطلب ہے شکایت۔ جملہ بنائیں گے، کیا آپ کو مجھ سے کوئی گلہ شکوہ ہے؟ تیسرا لفظ ہے بہتر، جس کے معنی ہے اچھا۔ میری طبیعت پہلے سے اب بہتر ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جملے بنا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اپنی پسند کا کوئی بھی قول 3 بار لکھیں۔ اندھیرے کا گلہ کرنے سے ایک شمع جلانا بہتر ہے۔ میری پسند کا یہ قول ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی پسند کا قول لکھ سکتے ہیں۔
इसम का मतलब होता है नाम। किसी भी इंसान, जानवर, परिंदे, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। मसलन किताब अच्छी है, इस जुमले में किताब इसम है। नीचे दी हुई तस्वीर देखें और 5 इसम लिखें। इस तस्वीर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसम हैं। मेज़, कुर्सी, फूल, तस्वीर, कार। हरूफे जार, प्रेपोजिशन। हरूफे जार वो हर्फ है जो अकेला कोई मानी नहीं रखता, लेकिन इसम और फेल से मिलकर मतलब पैदा करता है। ये हरूफ इसम और फेल को मिलाते हैं। हरूफे जार कौन कौन से हैं? से, में, पर, तक, को वगैरह। मसलन सारा स्कूल से आई। इस जुमले में से हरफे जार है। जुमले के मतलब को वाज़े करने के लिए या उसको मुकम्मल करने के लिए हरूफे जार का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें से हरूफे जार को अलग करके लिखा गया है। जैसे उमर से किताब ले लो, इसमें हरूफे जार है से। नाना को दवा दो, हरफे जार इसमें को है। एहसन स्कूल में पढ़ता है, हरफे जार में। सेब मेज पर रखा है, हरफे जार पर। शाम तक काम ख़त्म कर लो, इसमें हरफे जार है तक। अगर हम इन जुमलों में से हरूफे जार को निकाल कर रखें, या तो उस जुमले का मतलब बदल जाएगा या वो जुमला अधूरा कहलाएगा। इसलिए जुमलों को वाज़े और मुकम्मल करने के लिए इसम और फेल के साथ हरूफे जार का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें से हरूफे जार को अलग करके लिखना है, जो कि मैंने लिख दिए हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। अहमद स्कूल में है, हरफे जार में। तुम कब तक घर आओगे, हरफे जार तक। साजिद दरख्त पर चढ़ा, हरफे जार पर। मारिया से आम लो, हरफे जार से। सारा के घर में 4 कमरे हैं, हरफे जार में। नीचे दिए हुए जुमलों में दुरुस्त हरफे जार लिखें। हर जुमले के सामने 2-2 हरफे जार लिखे गए हैं। आपने जुमले में सही हरफे जार का इस्तेमाल करना है। अहमद घर तक गया, छत पर जाकर कपड़े लाओ। साजिद को किताब दो, इस डब्बे में गुड़िया है। किसी से झूठ मत बोलो,